اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی آثار کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے تقریباً 92 کتابوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔ ان کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں جو مجلدات کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک سے زائد ان کی جلدیں ہیں، لیکن ہم نے صرف ٹائٹل آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں شیخ صدوق کے کچھ اور آثار کو بیان کریں گے کہ جن کی تعداد شاید 100 یا 100 سے زائد اثر ہے۔ ہم فقط ٹائٹل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس ٹائٹل سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتابیں کس قدر اہمیت کی حامل ہوں گی۔ مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صفات الشیعہ، یعنی اس کتاب میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں شیعوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ پھر ایک کتاب جو شیخ صدوق نے تحریر کی اس کا نام ہے کتاب و فضائل الشیعہ، یعنی اس کتاب میں روایات کی روشنی میں شیعوں کی جو فضیلت ہے، جو عظیم مرتبہ اور مقام ہے، اسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد کی صورت میں بھی بسا اوقات پبلش کی گئیں، اور بسا اوقات جداگانہ طور پر بھی یہ کتابیں پبلش کی گئیں۔ اگر جدا پبلش کی جائیں تو مختصر چھوٹا سا ایک کتابچہ بنتا ہے، اور اگر دونوں کو ملا کر پبلش کیا جائے تو نسبتاً شاید تھوڑا اس کا حجم زیادہ ہو جائے، اور یہ دونوں کتابیں بھی بازار میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب ادعیۃ الموقف، کتاب القربان، یعنی قربانی سے متعلق جو مسائل ہیں وہ وہاں تحریر کیے گئے ہیں۔ کتاب المعرفۃ فی فضل النبی و امیر المؤمنین والحسن والحسین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کیا گیا، حضرات حسنین شریفین کی فضیلت کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب المدینۃ والزیارت قبر النبی والائمہ، اس کتاب میں زیارت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، شہر مدینہ سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کی زیارت سے متعلق اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب مدینۃ العلم، یعنی یہ وہ کتاب جو نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، اور بیان ہوا شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسے کتب خمسہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب بھی نابود ہو چکی ہے۔ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے۔ کتاب جامع النوادر الحج، حج سے متعلق جو نادر احادیث ہیں وہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ کتاب العرض علی المجالس یا کتاب العرض فی المجالس، یہ کتاب بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کتاب زیارات قبور الائمہ، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبرہائے اطہر کی زیارت سے متعلق اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ کتاب الاوائل، یہ ایک شیخ صدوق کی کتاب ہے کہ جس میں باقاعدہ اوائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ جو کام ہوتے ہیں وہ کس نے کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا حج کس نے کیا ہے، سب سے پہلی مرتبہ کس نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ منڈوایا ہے اور اپنی ٹنڈ کروائی ہے، یا اس طرح کے جو پہلی مرتبہ کام کیے گئے ہیں وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب الاواخر، اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ امور کے جو آخری مرتبہ انجام ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ وہ کام نہیں ہوئے، وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب فی زیارت موسیٰ و محمد علیہم السلام، یعنی کاظمین میں جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام دفن ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام جواد الائمہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زیارت کی فضیلت اس کتاب میں موجود ہے۔ کتاب جامع زیارت الرضا، حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے متعلق مطالب اس کتاب میں موجود ہیں۔ کتاب الاوامر،
اس کتاب میں شارع مقدس نے جو امر کیا ہے، جو حکم دیا ہے، یعنی در واقع واجبات، وہ اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ کتاب المناہی، اس کتاب میں در واقع خداوند متعال نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو در واقع محرمات کہلائیں گے، وہ اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ کتاب الشعر، در واقع اس میں اشعار کا یہ مجموعہ ہے۔ کتاب السلطان، یہ کتاب الفرق، کتاب و فضائل جعفر الطیار، حضرت جعفر طیار کی فضیلت سے متعلق۔ کتاب و خلق الانسان، کہ کیسے انسان کی خلقت ہوئی ہے۔ کتاب و فضائل العلویہ، حضرت سید الاوصیاء کی فضیلت سے متعلق روایات۔ کتاب و فضل المعروف، کتاب الملاحی، کتاب و جامع فضل القعبۃ والحرم، کعبہ اور حرم مطہر کی فضیلت سے متعلق۔ کتاب السنہ، کہ جس میں سنت بیان ہوئی ہے۔ کتاب فی عبد المطلب و عبد اللہ و ابی طالب، یعنی تین بزرگوار شخصیت عبد المطلب، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی فضیلت سے متعلق اور ان کی زندگی سے متعلق روایات اس میں موجود ہیں۔ کتاب و فضل الحسن والحسین، حضرات حسنین شریفین کی فضیلت سے متعلق کتاب۔ کتاب الروضہ، کتاب الضیافہ، کتاب الفواعد، کتاب التاریخ، کتاب العنب، کتاب و علامات آخر الزمان، آخری زمانے میں کیا علامات ہوں گی۔ کتاب الرسالہ فی شہر رمضان، یعنی رمضان المبارک سے متعلق باقاعدہ یہ ایک رسالہ تحریر کیا گیا ہے۔ جوابات و رسالات وردت فی شہر رمضان، یعنی رمضان المبارک سے متعلق جو سوالات شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، ان سوالات کو اور ان سوالات کے جوابات کو باقاعدہ ایک کتاب میں تحریر کیا، جس کا نام جواب و رسالات وردت فی شہر رمضان، یہ شیخ صدوق نے اس کا نام رکھا۔ پھر شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب المصابیح، یہ تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں در واقع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے روایات کو نقل کیا ہے، اور ہر کتاب ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، یعنی ہر شخصیت سے متعلق ایک کتاب ہے اور وہ کتاب مستقل حیثیت رکھتی ہے، سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہ 2 کتابیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلا آپ عناوین کو دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ المصباح الاول الذکر من روا عن النبی من الرجال، المصباح الثانی الذکر من روا عن النبی من النساء، یعنی پہلی 2 کتابیں در واقع ان افراد سے متعلق ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کو نقل کیا۔ پہلی کتاب میں رجال کو بیان کیا کہ رسول خدا کے مرد رجال راوی کون سے ہیں جنہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر راوی کا تذکرہ ہے تو راوی کی جرح و تعدیل بھی اس میں بیان کی گئی ہوگی، اور اسی طرح وہ خواتین جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کو نقل کیا ہے، ان خواتین کا تذکرہ ہے، اور پھر یقینی بات ہے ان کی جرح و تعدیل بھی ہوگی۔ اسی طرح آگے کتابیں مثلا ہے امیر المومنین سے کن افراد نے روایات کو نقل کیا ہے، حضرت صدیقہ طاہرہ سے کنہوں نے روایات کو نقل کیا ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور اس طرح سے 13 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق شیخ صدوق نے یہ کتابیں 14 تحریر کی ہیں۔ 15ویں کتاب جو شیخ صدوق نے امام زمان سے متعلق ذکر کی ہے، المصباح الخامس عشر ذکر الرجال الذی خرجت الیہم التوقیعات، یعنی امام زمان سے متعلق یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں ان رجال کا اور ان مردوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس حضرت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی توقیعات آئی ہیں یا جن کے بارے میں آئی ہیں، ان کو اس کتاب میں شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے۔ کتاب الرجال المختارین من اصحاب النبی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے وہ اصحاب کہ جو ہمارے مختار ہیں، جن اصحاب سے ہم جو ہے وہ روایات کو نقل کرتے ہیں، ان اصحاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب الزہد،
یہ در واقع ایسی کتاب ہے جس میں 13 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے زہد کو بیان کیا گیا ہے، اور در واقع یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں بھی 13 مستقل کتابیں ہیں، یعنی کتاب الزہد النبی، کتاب الزہد امیر المؤمنین، کتاب الزہد الحسن، کتاب الزہد الحسین، کتاب الزہد الفاطمہ، اور اس طرح سے یہ 13 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے زہد کو بیان کریں گی۔ کتاب اوصاف النبی، اس کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب فی زید بن علی علیہ السلام، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ مولود، وہ فرزند جن کا نام زید ہے۔ جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو وہاں یہ آیت نکلتی ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی در واقع زید شہید کے قیام کی طرف اشارہ وہاں ظاہر ہوتا ہے، اور زید شہید وہ مظلوم شہید ہے، امام زین العابدین کا وہ مظلوم بیٹا ہے کہ جسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی پیشانی پر تیر مارا گیا، انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا، 1 سال ان کا جسد اطہر باقاعدہ وہاں تختہ دار پر لٹکا رہا، کسی کو ہمت نہ تھی کہ وہ زید شہید کے جسد اطہر کو اس تختہ دار سے نیچے اتارے، اور بعض روایات میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لباس میں نہیں تھے، اور پھر وہاں جو مکڑیاں ہیں انہوں نے ان کو ستر کیا، ان کو پوشیدہ کیا۔ 1 سال بعد جب زید شہید کے جسد اطہر کو وہاں تختہ دار سے اتارا گیا تو ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن پھر دشمنوں کو تسکین نہ ملی، ان کی قبر کشائی کی گئی، جسد اطہر کو قبر سے باہر نکالا گیا، ان کو آگ لگائی گئی، خاکستر کیا گیا، اور پھر ان کی خاکستر کو ہوا میں اچھال دیا گیا۔ تب بھی شاید ان افراد کو شاید تسکین نہ ملتی، امام زین العابدین کے اس فرزند زید کو اس بے دردی کے ساتھ اور اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مرحوم شیخ صدوق کی کتاب میں کتاب و نوادر الفضائل، یعنی اس میں در واقع وہ نادر فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جو بطور معمول ہمارے ہاں بیان نہیں کیے جاتے۔ کتاب المحافل، کتاب و امتحان المجالس، ذکر و مجلس الآخر، ذکر و مجلس الثالث، ذکر و مجلس الرابع، یہ در واقع وہ کتابیں ہیں کہ ذکر و مجلس الخامس کہ جنہیں شیخ صدوق نے مجالس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور در واقع وہ مجلسیں، وہ محفلیں جن میں شیخ صدوق جایا کرتے تھے، اور ان کے احوالات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب التقیہ، اس میں تقیہ سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب الجمل، جس میں باقاعدہ وہ واقعہ جمل اور تمام اس کے خد و خال، تمام تاریخ کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب ہزوء النعل بالنعل، یہ بھی ایک کتاب ہے شیخ صدوق کی۔ کتاب اخبار ابی ذر و فضائلہ، حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث ہیں اس کو جمع کیا گیا ایک کتاب میں، اور ابو ذر کے فضائل کو بھی اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ کتاب اخبار سلمان و زہدہ و فضائلہ، رسول خدا کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت سلمان محمدی، ان کے زہد کو بیان کیا گیا ہے، ان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور ان سے نقل شدہ روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب الحذاء والخف، یعنی چپل کے بارے میں اور جوتے کے بارے میں بھی ایک کتاب مستقل تحریر کی گئی ہے، اور جو کچھ روایات میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب الخاتم، یہ بھی ایک شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ کتاب الطرائف، کتاب علل الوضو، وضو کی کیا وجہ ہے اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ کتاب نوادر طب، طب کے بارے میں جو روایات بیان ہوئی ہیں انہیں ایک کتاب کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب الشورع، کتاب اللباس، کتاب علل غیر مبوب، یعنی ایک کتاب ہے کہ جس میں علل کو بیان کیا گیا ہے لیکن باب کے بغیر۔ کتاب اللباس، کتاب المسائل، کتاب المختار بن ابی عبید ثقفی، یعنی مختار ثقفی کے بارے میں ایک کتاب باقاعدہ شیخ صدوق نے تحریر کی ہے۔ کتاب الخطاب، کتاب فضل العلم، علم کی فضیلت کے بارے میں۔ کتاب الناسخ والمنسوخ، یہ باقاعدہ قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ کا ذکر ہے۔
کتاب و مصباح المصلی یعنی باقاعدہ اس کے بارے میں کتاب ہے۔ کتاب و ابطال الغلو و تقصیر کہ غلو کا نظریہ بھی باطل ہے اور تقصیر کا نظریہ بھی باطل ہے، اور اس موضوع پر ایک مستقل کتاب باقاعدہ شیخ صدوق نے تحریر کی ہے۔ کتاب و مولد فاطمہ علیہ السلام، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے متعلق یہ کتاب ہے۔ کتاب و غریب حدیث النبی و امیر المؤمنین یعنی وہ احادیث کے جو امیر المؤمنین سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں لیکن غریب ہیں، یعنی زیادہ مانوس نہیں ہیں، لوگ ان سے زیادہ انس نہیں رکھتے، انہیں اس کتاب میں تحریر کیا گیا ہے۔ کتاب و جوابات مسائل الواردۃ علیہ من الواسط یعنی واسط ایک شہر ہے جسے حجاج بن یوسف ثقفی نے تعمیر کروایا۔ اس واسط شہر سے جو خطوط شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے انہیں اس کتاب میں تحریر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ مختلف شہروں سے شیخ صدوق کے پاس جو خطوط آتے تھے مختلف موضوعات سے متعلق، اور پھر شیخ صدوق ان کے جو جوابات تحریر کیا کرتے تھے، در واقع اس کتاب میں ان خطوط کو اور ان کے جوابات کو تحریر کیا گیا ہے، اور یہ کتاب نہیں ہے۔ کتاب و جواب مسائل الواردۃ علیہ من واسط ایک کتاب، من قزوین دوسری کتاب، من مصر تیسری کتاب، من البصرۃ چوتھی کتاب، من الکوفۃ یہ پانچویں کتاب، اور من نیسابور یہ چھٹی کتاب۔ در واقع یہ 6 کتابیں شیخ صدوق کی ہیں۔ اور پھر ایک اور کتاب جو اسی موضوع سے متعلق ہے وہ ہے جواب و مسئلۃ وردت علیہ من مدائن فی الطلاق کہ مدائن سے طلاق کے بارے میں جو سوالات شیخ صدوق سے ہوئے باقاعدہ اسے ایک مستقل کتاب میں ذکر کیا ہے۔ کتاب فیہ ذکر من لقیہ من اصحاب الحدیث وعن کل واحد منہم یعنی وہ افراد کے جن سے ملاقات کی گئی جو اصحاب حدیث ہیں ان تمام کے بارے میں ایک کتاب کو ذکر کیا گیا ہے اور تحریر کیا گیا ہے۔ ذکر المجلس الذی جرا لہ بین یدیہ رکن الدولہ، رکن الدولہ کے ساتھ جو مجلس ہوئی، جو محفل ہوئی، اور در واقع اس محفل میں جو واقعات پیش آئے، جو مناظرے ہوئے، جو گفتگو ہوئی، اسے باقاعدہ ایک کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب السر المکتوم الی وقت المعلوم کہ اس میں در واقع اس سر کو اور اس راز کو جو وقت معلوم سے متعلق ہے اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو قیامت سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب و رسالت ہی الی ابی محمد الفارسی فی شہر رمضان یہ ابی محمد سے جو خطوط آئے ہیں ماہ مبارک رمضان سے متعلق انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب الرسالۃ الثانیہ الی اہل بغداد فی معنی شہر رمضان یعنی رمضان المبارک کے معنی سے متعلق جو اہل بغداد نے خطوط لکھے ہیں انہیں باقاعدہ جمع کیا گیا ہے۔ کتاب و ابطال الاختیار و اثبات النص کتاب و مولد امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت سے متعلق کتاب ہے۔ کتاب و جامع اخبار عبد العظیم بن عبداللہ الحسنی یہی تہران میں جن کا مزار ہے رے شہر میں حضرت عبد العظیم حسنی، ان سے متعلق جو انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے ان تمام روایات کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔ کتاب و تفسیر قصیدت فی اہل البیت علیہم السلام حضرات اہل بیت علیہم السلام کے قصائد سے متعلق ایک کتاب کو جو ہے وہ یہاں تحریر کیا ہے شیخ صدوق نے۔ تو عزیزان محترم یہ تقریباً وہ آثار ہیں کہ جو مختلف جگہوں سے ہمیں ملے، جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے آثار ہیں۔ ظاہراً 245 سے زیادہ ہی ہم نے ایک فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی، آج کل اور پرسوں جو بیان کی۔ ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں جو خود مجلدات ہیں، بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو خود مستقل حیثیت سے موجود ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کتابوں میں سے کتنی کتابیں آج معاشرے میں شیخ صدوق کی موجود ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ یہ ایک بہت ہی ستم ظریفی رہی، میں سمجھتا ہوں خود شیعیان حیدر کرار کا اس میں بہت بڑا ایک قصور ہے
کہ انہوں نے علماء کو سپورٹ نہیں کی اور ان کی کتابوں کو باقاعدہ ان کی حفاظت کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، چونکہ ایک کتاب جو کلمی نسخہ ہاتھ سے اس زمانے میں لکھا جاتا تھا وہ ایک نسخہ ہوتا تھا، اس کی نسخہ برداری کے لیے اسے مختلف کاپیوں میں تقسیم کرنے کے لیے افراد کو زحمت کرنے کی ضرورت ہے، سرمایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے جو بن پڑا، انہوں نے کتابوں کو تحریر کیا اور انہیں جمع کیا اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے اپنے وظیفے کو ادا کیا۔ آگے یہ مؤمنین کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کتابوں کی نسخہ برداری کرتے، ان کی کاپی کرتے، انہیں باقاعدہ اس کو لکھتے، ان کی مختلف جلدوں میں ان کی جو ہے وہ انہیں تقسیم کرتے، مختلف شہروں میں پہنچاتے، مختلف مورد اعتماد افراد تک پہنچاتے، لائبریریوں میں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں بہت ظلم ہوا، لائبریریوں سے کتابیں ضائع کر دی گئیں، لیکن اگر ایک کتاب کے زائد نسخ موجود ہوتے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ وہ کتابیں جن کی نسخہ برداری کی گئی اور جسے زیادہ مقدار میں لوگوں نے کاپی کیا، وہ کتابیں بچ گئیں اور باقی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں۔ اب وہ آثار جو شیخ صدوق کے اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں، آپ انہیں خرید سکتے ہیں، جن میں سے بعض کا فارسی ترجمہ ہو چکا ہے، بعض کا ممکن ہے اردو میں بھی ترجمہ موجود ہو، یہ تو آپ لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ میں ان میں سے بعض کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے کتاب التوحید، جس میں شیخ صدوق نے توحید کے بارے میں گفتگو کی ہے اور تمام ان روایات کو جو توحید سے متعلق ہیں انہیں جمع کیا ہے۔ ایک ہی مجلد میں یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے، وگرنہ اسی ایک مجلد میں 3 جلدیں موجود ہیں اور اس کی شروحات بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگوں نے شروحات کی ہیں۔ الاعتقادات شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ بھی دستیاب ہے۔ العمالی در واقع املاعات شیخ صدوق، یہ کتاب بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ علل الشرائع، شریعت مقدسہ میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کی دلیل، وجہ اور علت سے متعلق جو روایات ہیں وہ باقاعدہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ صفات الشیعہ، فضائل الشیعہ، یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ مستقل صورت میں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور جداگانہ طور پر بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ معانی الاخبار، یہ شیخ صدوق کی کتاب دستیاب ہے۔ المقنعہ، یہ شیخ صدوق کی کتاب موجود ہے۔ المواعظ، یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب اس وقت موجود ہے۔ مصادقۃ الاخوان، یہ کتاب بھی موجود ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ، یہ کتاب بھی موجود ہے۔ فضائل الاشہر الثلاثہ، 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان کی فضیلت سے متعلق جو کتاب ہے شیخ صدوق کی، یہ بھی موجود ہے۔ الہدایہ فی الاصول والفروع، یہ کتاب بھی موجود ہے۔ ثواب الاعمال، یہ کتاب، و عقاب الاعمال، یہ دوسری کتاب، یہ دونوں کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور بطور معمول ان دونوں کتابوں کو ایک جلد میں پبلش کیا جاتا ہے، وگرنہ شیخ صدوق کی یہ 2 مستقل کتابیں ہیں۔ عیون اخبار رضا، حضرت امام رضا علیہ السلام سے جو احادیث کے چشمے پھوٹتے ہیں، اسے باقاعدہ کتاب کی صورت میں 2 مجلدات کی صورت میں شیخ صدوق نے تحریر کیا ہے۔ کمال الدین و تمام النعمہ، یہ کتاب بھی شیخ صدوق کی موجود ہے۔ مقتل الحسین، یہ کتاب بھی شیخ صدوق کی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتب، اور ہم نے بیان کیا کہ تقریباً 46 عناوین پر مشتمل کتابیں جسے النور سافٹ ویئر میں باقاعدہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے جمع کیا گیا ہے اور یہ دستیاب ہیں۔ جبکہ بیان ہوا کہ شیخ صدوق کی کتابیں صرف 46 نہیں ہیں، شیخ صدوق نے 300 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں، 300 تک کے اسامی مختلف کتابوں میں مل جاتے ہیں، اور خود شیخ صدوق نے اپنی یہ کتاب ظاہراً من لا یحضرہ الفقیہ میں 245 کتابوں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کسی کو ہدیہ کیا ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ خود اس زمانے تک جب شیخ صدوق نے ان کتابوں کو ہدیہ کیا تھا تعداد 245 تھی، لیکن بعد میں یہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیں کیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ملت تشیع کی جو سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی معارف کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے۔ ہم صرف الفاظ میں شیخ صدوق کی کتابوں کے نام کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس جلیل القدر فقیہ نے ان کتابوں کو تحریر کرنے میں کس قدر زحمت کی ہوگی، کس قدر خون جگر بہایا ہوگا، کس قدر جو ہے وہ
تکالیف اٹھائی ہوں گی یہ شیخ صدوق بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے جلیل القدر علماء کے آثار کی حفاظت نہ کریں، ان کی نشر و اشاعت نہ کریں، ان کو مطالعہ نہ کریں، ان سے جو ہے وہ قیمتی ان درر کو جو ائمہ معصومین سے انہوں نے نقل کیے ہیں ان کے بارے میں تحقیق و تفحص و جستجو نہ کریں، تو یہ درواقع ہم لوگوں کی طرف سے زیادتی ہے، نا انصافی ہے، کم لطفی ہے، اور یقیناً قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ابھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بعض آثار کے بارے میں مزید آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یعنی بعض آثار کی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ یہ کتابیں کیوں لکھی گئیں، کب لکھی گئیں، اور ان کتابوں میں کیا موضوعات زیر بحث ہیں۔ انشاءاللہ اسے ہم اپنی آئندہ درس میں اس کو موکول کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم جلیل القدر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں انہیں محشور فرمائے، ان کی قبر کو نورانی فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت منجی عالم بشریت صاحب الزمان صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔